کئی مالک خدا کے ہر خزانے کی. اللہ سبحان اللہ. صبح سے شام تک تو شہر بھر میں گھوم لیتی تھی، مگر جب بھوک لگتی تھی لابوں کو چوم لیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ارے ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. آپ ہی کے نام پر ہاتھوں کو لہرا کے کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب کوئی کام نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کا صرف اتنا ہے کہ سرکار پہ ممتا نثار کر رہی ہیں. اذا اربعت فی المنزل استغنی عن المصباح. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ام خولہ آئی اور آ کر کے کہا اے حلیمہ کیا تو اپنے گھر میں رات بھر چراغ جلاتی ہے کہ تیرے گھر میں اتنا اجالا ہوتا ہے اتنا اجالا ہوتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہ واللہ لأوقد نارا ولکنہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حلیمہ فرماتی ہے اے ام خولہ میں اپنے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، یہ روشنی تو محمد کے نور سے ہوتی ہے. حضرت ام خولہ نے پوچھا تھا ہے حلیمہ کیا رات بھر تم اپنے گھر میں چراغ جلاتی ہو جو اتنی روشنی ہوتی ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں واللہ لا اوقد نار ولکنہ نور محمد. پیار سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلاتی بلکہ یہ روشنی تو محمد کے نور سے ہوتی ہے، محمد کے نور سے ہوتی ہے. اور جب حضور تشریف لے آئے تو پوری دنیا میں بہار ہی بہار، رحمت کی فوار ہی فوار. اور یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو معاملہ رکا ہوا تھا پوری پرتھوی پر پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرے کے ساتھ ساتھ اندھکار بھی چھایا ہوا تھا. لیکن جب ہمارے پیغمبر تشریف لائے، مکے کی پاون دھرتی پر تشریف لائے، جب جگت گرو سرور عالم تشریف لائے، جب غریبوں کے آقا تشریف لائے، جب سیاح لامکہ تشریف لائے، جب قائد الانبیاء تشریف لائے، جب امام الانبیاء تشریف لائے، سید الانبیاء تشریف لائے، تو اختر رضا سلطانی کہنا چاہتا ہے کہ دین کا چراغ جل اٹھا، کہ دین کا چراغ جل اٹھا، کفر پہ زوال آ گیا، کہ دین کا چراغ جل اٹھا کفر پہ زوال آ گیا، کہ آسمان سے جب زمین پر آمنہ کا لال آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. اور آج کی جو کمیٹی ہمارے امن رضا محمد شاہ رخ ان نوجوانوں نے جو اتنا شیر پڑھا کہ مصطفیٰ نے ڈالی وہ نظر، کہ مصطفیٰ نے ڈالی وہ نظر تیر دل کے پار ہو، کہ مصطفیٰ نے ڈالی وہ نظر تیر دل کے پار ہو گیا، کہ قتل کرنے آئے تھے عمر، قتل کرنے آئے تھے عمر مصطفیٰ سے پیار ہو، کرنے آئے تھے عمر مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. حضرات محترم 11:30 ہونے کو ہے اور 12 بجے مجھے اپنی تقریر بند کرنا ہے. 35 منٹ ابھی اور ہے آپ کی سماعتوں کی دیوی سے انشاءاللہ کچھ دور اور چلوں گا. اجازت ہے؟ ہاں. آج کا جلسہ جشن عید میلاد النبی، آپ اس کی بہاریں محسوس کر رہے ہیں. یا اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے. جتنے نوجوانوں نے جس محبت کے ساتھ اس پروگرام کو، اور آج کل نوجوانوں کو دیکھو، ایک بیٹا ہمارا یہ ہاتھ میں کڑا ہے، بیٹا کہے کڑاڑا پہنتے ہو جائے. آج کل بچوں کے بڑے عجیب نام رکھے جا رہے ہیں، لڈو،
پپو اور پتہ نہیں کیا کیا لڈو کہا حضرت بچہ بہت گول گول تھا اس لیے لڈو نام رکھ دیا. ابھی پیڑا غنیمت ہے کہ بڑے پیڑا نہیں رکھا ہونا. جلیبی رسگلہ رسگلہ بھی نام سنا ہے. بالو شاہی باقی ہے ابھی. عجیب عجیب نام رکھتے ہیں عجیب عجیب. ہم نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے اتنے احباب ہیں گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے بڑے اچھے اچھوں کو دیکھا ہم نے 1-1.5-2 مہینے کے بعد حضرت السلام علیکم علیہ السلام. ارے حضرت 2 مہینے پہلے بیٹی پیدا ہو گئی تھی گھر میں. ہم بتا نہیں پائے تھے مصروفیت بہت زیادہ تھی اس لیے کہ 2 مہینے بعد تو صدمے سے ابھرا ہے. صدمے سے حضرت ابھرا ہے 2 مہینے کے بعد. بیٹھے بیٹھے کیلکولیٹ کر رہا ہے یا تو 5 لاکھ خرچ ہوں گے شادی میں یا 10 لاکھ خرچ ہوں گے. ارے تو نوٹ دیکھ رہا ہے تجھے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں. پیار سے بولو. اور اگر گھر میں للہ پیدا ہو جائے تو رات میں 2 بجے حضرت السلام علیکم مبارک کو دادا بن گئے. حضرت مٹھائی کا ڈبہ کم لے ہم. ارے رات میں 2 بجے صبح اتنی خوشی کی بات تھی صاحب میں نے کہا حضرت سے دعائیں کروا لے تھوڑا سا. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ. تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا زمانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو اور قوم کا ہر بچہ حسینی ہے. بیٹا پیدا ہو جائے تو پورے محلے میں ہلہ. کیا ہوا؟ کہا للہ ہوا ہے. اس لیے محلے میں ہلہ ہوا ہے. پٹاخے بھی لیجئے اور رائفل اگر ہے تو رائفل بھی چلے گی. جتنے بھی مکاریوں کے بدماشیوں کے کام ہیں وہ سب لے لیجئے. علامہ انصار صاحب قبلہ کو بلایا نام رکھنے کے لیے 1000 روپے ڈی جے میں برباد کر دیے. مولانا فیضی صاحب کو بلایا شہد چٹانے کے لیے تو تمہارے دل میں حرام کاری بجاتے ہو تو جانے. ذرا تلاش کرو احترام کے پیچھے. کوئی تو بات ہوگی ان کے غلام کے پیچھے. تو شہر کا بادشاہ صحیح لیکن تجھے نماز پڑھنی پڑے گی امام کے پیچھے. ڈی جے بجے گا ہلہ ہوگا نام ہوگا. یہ جھوٹی شہرت. شادیوں میں اتنا کھانا انویسٹ ہو رہا ہے اتنا کھانا بچ جاتا ہے 50-50 ہزار 1-1 لاکھ کا کھانا بچ جاتا ہے 2-2 لاکھ کا کھانا بکتا ہے. دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے وفادار ہیں. کتنی غریب بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں میں بن بہائے بیٹھی ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں میں بن بہائے بیٹھی ہیں. جو 50,000 کا کھانا تو نے پھینکوا دیا ہے. کاش وہی 50,000 تو محلے کے اس غریب بیٹی کے باپ کو دے دیتا. خدا کی قسم اس بچی کے بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے. جاگو. جلسہ کرائیں گے بہت زبردست لائٹ لگوائیں گے بہت اچھا ڈیکوریشن لگوائیں گے. لیکن جب علماء مشائخ کو کچھ پیش کرنے کے بعد علماء جو رات اور رات سفر کر کے دین کی تبلیغ کے سلسلہ میں شہر سے اس شہر نگر نگر ڈگر ڈگر سفر کرتے ہیں. یہ تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ. اے بابو بیٹیاں کیا ہیں بیٹیاں؟ آئیے میری ماں بہنیں بھی سن لیں. اے میری قوم کی بیٹیوں اگر تم بے پردہ نکلو گی بازاروں میں مارکیٹوں میں میلوں میں ٹھیلوں میں یاد رکھیے تم سے بھی کل میدان قیامت میں حساب ہونے والا ہے. بچو ان میلوں سے بچو ان بازاروں سے بچو. تم بھی بچو اور اپنی بیٹیوں کو بھی بچاؤ. یاد رکھو
جب ماں صالحہ ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ شرف ابدال ہوتا ہے، جب ماں صالحہ ہوتی ہے تو بریلی میں بیٹا احمد رضا ہوتا ہے، جب ماں صالحہ ہوتی ہے راجعہ ہوتی ہے تو ہند کا سلطان غریب نواز ہوتا ہے، جب ماں صالحہ طیبہ ہوتی ہے، جب ماں ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، جب ماں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صالحہ سیدہ فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اور حسن ہوتا ہے۔ جب ماں نماز پڑھتی ہے تو بیٹی نماز پڑھتی ہے، جب ماں نماز پڑھتی ہے تو جب بیٹی کو ماں قرآن پڑھتی ہے تو بیٹی قرآن پڑھتی ہے۔ اے نوجوان تو باپ بن گیا ہے، اگر تو نماز پڑھے گا تو تیرا بیٹا تجھے دیکھ کے نماز پڑھے گا، اگر تو نماز پڑھے گا تیرا بیٹا تجھے دیکھ کے نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا۔ لہذا قرآن کو پڑھو، پردے کے ساتھ میری ماں بہنوں رہو۔ پورے ساگر پاڑا سے جتنے میرے سنی رضوی برکاتی بھائی تشریف لائے ہیں میں ان سب کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اور جتنا اسلام پورا اور شیطان پورا کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں اس یقین کے ساتھ کہ آخرت کا ہے یہ سامان میری ماں بہنوں، تم بچاتی رہو ایمان میری ماں بہنوں، اپنے آنچل نہ سروں سے کبھی گرنے دینا، یہ بھی زینب کا ہے فرمان میری ماں بہنوں۔ پردہ کیا ہے، یہ حجاب کیا ہے؟ آج حجاب کے مسئلے پر پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ حجاب کیا ہے؟ یہ آپ کی سرکشا ہے، آپ کی حفاظت ہے۔ سنو اے نوجوانوں، سنو، رات کو 2 بجے تک تم موبائل چلاتے ہو، فیس بک پر دوستوں سے چیٹنگ کرتے ہو، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے پیارو، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، غنیمت سمجھو، آؤ مولانا کے پاس آؤ، ان سے قرآن پڑھنا سیکھو، پھر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو۔ جس دن تم قرآن پڑھنے لگو گی دنیا کی کوئی کتاب تمہیں اچھی نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ سنو، نظر میری طرف، دل مدینے کی طرف۔ ایک نوجوان ہے جس کی شادی ہو کر کے آئی ہے، وہ اپنے گھر پہنچا، دلہن سے پہلی ملاقات ہے، من میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ اپنی شریک حیات سے ملنے جا رہا ہوں۔ ہر آدمی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے جس نوجوان کی شادی ہوتی ہے وہ عجیب خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلا، جیسے ہی دلہن کے کمرے کی طرف بڑھا ہے، دروازہ کھولا تو دیکھتا کیا ہے کہ دلہن نماز ادا کر رہی ہے۔ پیار سے بولو اور تڑپ کے بولو۔ نوجوان گیا، جا کے ٹھٹک کے رہ گیا کہ ماشاءاللہ میری بیوی تو نماز پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ دیر رکا، اس نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا اے میرے سردار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولہے میاں نے بڑی محبت کے ساتھ جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلہن کہتی ہے اے میرے سردار اگر اجازت ہو تو آپ سے ایک سوال پوچھوں۔ اے نوجوانوں سنو سنو، اے میری قوم کی بیٹیوں سنو، اس بیٹی کا کتنا معقول سوال ہے۔ کہا پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ کہا اے میرے سرتاج کیا آپ حافظ ہیں؟ کیا آپ حافظ ہیں؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ کیا آپ قاری ہیں؟ کہا نہیں۔ وہ دلہن عرض کرتی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن کے 30 پاروں کا حفظ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کے آگے سے پیچھے تک پورا مجمع زور سے کہا یا رسول اللہ۔ میں آپ کو تازہ کر دوں پھر پڑھتا ہوں، چونکہ اکثر راجستھان میں بیٹھ خواجہ کی کھاتے ہیں وہ ان کی گاتے بھی ہیں کہ دہلی میں ہے نظام کی شان، دہلی میں ہے نظام کی شان، صابر ہے کلیئر کی جان، اور خواجہ قطب ہے آن کی آن، خواجہ فخر پہ سب قربان، کہ پرجا کا یہ عالم ہے وہ راجہ کیسا ہوگا، خواجہ والے ایسے ہیں میرا خواجہ کیسا ہوگا۔
سننا کہ عشق میں اب بہانا نہیں، لیکن آپ کو بولنا بھی تو چاہیے. قاضی صاحب شعر پڑھتا ہوں کہ عشق میں اب بہانا نہیں چاہیے اور جا کے طیبہ سے آنا نہیں چاہیے. یہ بتایا ہے میرے نبی نے مجھے کہ دل کسی کا دکھانا، لیکن آپ کو بولنا چاہیے دور سے. اور جو بشر اپنے جیسا نبی کو کہے، تو جیسے بھی الو ہیں جو کہتے ہیں ہماری طرح، ہم نے کہا تیرا باپ تیری طرح نہیں ہے، نبی تیری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ جو بشر اپنے جیسا نبی کو کہے، جو بشر اپنے جیسا نبی کو کہے، اس کے گھر آنا جانا نہیں چاہیے. عشق میں اور اس یقین کے ساتھ ایک مرد مجاہد تھا اس دور میں. علامہ فیضی صاحب اور علامہ انصار صاحب، یہ شعر آپ کی خاص توجہ کا حامل ہے کہ ایک مرد مجاہد تھا اس دور میں، ایک مرد مجاہد ہے اس دور میں کہ اس زمانے میں کافی تھے احمد رضا، اس زمانے کو اختر رضا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. زمانے میں کافی تھے احمد رضا، اس زمانے کو اختر رضا چاہیے. زور سے بولیے چاہیے. اور میں کہہ سکتا ہوں، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ میں نے قرآن کے 30 پاروں کا حفظ کیا ہے. نوجوان نے جب یہ جواب سنا تو اپنی بیگم سے کہا محترمہ میں جا رہا ہوں، میں دلہن ڈر گئی، سہم گئی، میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اب تب آؤں گا جب حافظ قرآن بن جاؤں. کہا کہ اب تب آؤں گا جب حافظ قرآن ہو جاؤں گا. سیدھا مدرسے پہنچا. کہاں پہنچا؟ مدرسے. قاری صاحب کے پاس گئے، کہا حضرت حفظ کرنا ہے، کتنے دن میں کرا دیں گے؟ تو کہا یہ تو کورس ہے 3 سال کا، 3.5 سال 4 سال لگ جاتے ہیں حافظ بننے میں. تو کہا حضرت اگر جلدی کرنا ہو تو کہا دیکھیے 4 سال میں حفظ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ذہن اچھا ہے تو 3.5 سال میں بھی ہو جائے گا، اور اگر ذہن اچھا ہے تو 3 سال میں بھی ہو جائے گا. بھائی ایسا ہے؟ کہا حضرت اگر اور جلدی ہو تو کہا اگر ذہن اچھا ہو تو 2.5 سال میں بھی کر سکتے ہیں. کہا حضرت اگر اور جلدی کرنا ہو، کہا بھائی ذہن اگر بہت اچھا ہے تو 2 سال میں. کہا حضرت اگر اور جلدی ہو، کہا اس کی آگے میری کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. اللہ کہا بات یہاں نہیں بنے گی. کہا حضرت مجھے بہت جلدی. کہا جلدی کیوں ہے؟ کہا بات ہی کچھ ایسی ہے. کیا بولے کہ بات ہی کچھ ایسی ہے. دیکھیے میں وہ بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے نوجوان سمجھ لیں. نہ تو ہم متاثر ہوتے ہیں، نہ ہم کو کسی سے ڈر لگتا ہے. خیال کرنا. ہاں کہ بندیل کھنڈ کی 2 ہی چیزیں مشہور ہیں، ایک جھانسی کی رانی، دوسرے مولانا اختر رضا سلطان. میرے شریف کے بزرگوں کا فیض ہے، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. موٹا سمجھ کے ڈرنا مت، تو پتلا سمجھ کے لڑنا. الحمدللہ کل کے بعد پرسوں جھانسی میں 25 بیٹیوں کی شادی. سبحان اللہ. وہ 25 نوجوان کر رہے ہیں اور اس کی صدارت فقیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی، ہمارے چودھری خورشید صاحب اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے. بالکل غریب بچیوں کی شادی. یہاں پر بھی آپ ایسی ٹیمیں بنائیے
کہ ہمیں کام کرنا ہے، سال بھر پیسہ اکٹھا کرو، غریب بچوں کی شادی کرنا ہے۔ جو بوڑھے بزرگ ہیں جن کی اولادوں نے جنہیں ٹھکرا دیا ہے، اے نوجوانوں تم ان کا ذمہ اٹھاؤ۔ جن نالائق اولادوں نے انہیں گھروں سے نکال دیا ہے، آپ ان کا ذمہ اٹھائیے، آپ ان کی خدمت میں آئیے، آپ انہیں مونگ کی دال بنا بنا کے کھلائیے، اس لیے کہ بڑھاپے میں مونگ کی دال بہت فائدہ کرتی ہے، دلیا بہت فائدہ کرتا ہے۔ ہاں جوان تو کچھ بھی ہضم کر لیتا ہے لیکن بزرگ ہضم نہیں کر پاتے ہیں۔ سنو نظر میری طرف دل مدینے کی طرف۔ نوجوان بولا کہ حضرت مجھے بہت جلدی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اگر جو کام یہ نہیں کر پاتے ہیں تو کم سے کم تمہیں اہل اللہ کے در تک پہنچا دیتے ہیں۔ علماء سے محبت کریں، العلم صلاحی آمنت باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم علم کے جاننے والے بن جاؤ۔ آقا کریم فرماتے ہیں اگر علم کے جاننے والے نہ بن سکو تو جن کے سینے میں علم ہے ان کے ماننے والے بن جاؤ۔ تو یہ جاننے والے بنو یا جاننے والے بنو یا ماننے والے بنو۔ کہا حضرت 2 سال تو بڑا لمبا پروسیجر ہے، کرم فرمائیے۔ تو کہا جاؤ مجھے خبر ملی ہے کہ شہر میں خواجہ اسماعیل ملتانی تشریف لائے ہیں، جن کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، جاؤ ان کی بارگاہ میں جاؤ، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ سنو وہ نوجوان چلا، حضرت خواجہ اسماعیل ملتانی کی بارگاہ میں پہنچا، گیا سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے دیکھا کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا ہو؟ کچھ نہیں بولا، گیا سیدھے جا کے قدم پکڑ دی، کہا حضور فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ پیر دبانے شروع کر دیے۔ ارے کہا بات کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں حضرت بس خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر دبانے کے بعد بولا، کہا حضور اگر تھوڑا سا اگلے دن میں بنا دیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں حافظ بننا ہے تو مدرسے جا۔ حضرت مدرسے والوں نے مجھے بہت لمبا ٹائم دے دیا ہے، میں اتنی دیر وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ کہا اتنی جلدی کیوں ہے، ساری بات میں ان کی کہا حافظ نہ بن جاؤ۔ پیار سے بولو، پیار سے بولو، چہرہ تب تک نہیں دکھاؤں گا جب تک۔ آج کے نٹھلے نوجوان ہوتے تو ابا سے کہتے، اماں سے کہتے، دادا سے کہتے، دادی سے کہتے، خالہ سے کہتے، خالو سے کہتے، پھوپھی سے کہتے، پھوپھا سے کہتے، پورے خاندان بھر میں کہتے وہ دیکھو حافظ صاحبہ آئی ہیں اور ہم کو بتا رہی ہیں، روپ دکھا رہی ہیں، لیکن نوجوان بھی باقرینہ تھا۔ مدرسے پہنچا، مدرسے سے حضرت کی بارگاہ میں اللہ کے ولی کے دیار میں قدم پکڑ دی، کہا حضور میں نہیں جاؤں گا، مجھے حافظ بننا ہے، کرم کیا جائے۔ حضرت خواجہ اسماعیل ملتانی فرماتے ہیں تجھے بہت جلدی ہے، کہا چل ٹھہر جا یہاں، میں تجھے 15 مہینے میں حافظ بنا دوں۔ کتنے مہینے میں؟ میری آواز گھٹے گی اور آپ کی بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بہت دھیمے سے بولوں گا، آپ سمجھدار ہیں، دھولپور میں اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں 15 مہینے میں حافظ بنا دوں گا۔ نوجوان نے کہا ماشاءاللہ، پھر پیر پکڑ دیے، دبانا شروع کر دیا۔ دباتے دباتے تھوڑی دیر بعد بولا، کہا حضور جب اتنا گرم ہو گیا ہے تو تھوڑا سا اور جلدی ہو جائے۔ میں آیا ہمارے برکاتی صاحب کے پاس میں، میں نے کہا برکاتی صاحب مجھے 1000 روپے چاہیے، دیتے ہو کہ نہیں؟ ایمانداری بتائیے، دیں گے؟ یہ دیں گے بھائی، بولو نا۔ نہیں دیں گے۔ میں آیا علامہ انصار صاحب، علامہ انصار صاحب مجھے 1000 روپے کی سخت ضرورت ہے، عنایت فرما دیں، بڑا کرم ہوگا، بتائیے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ آپ کہیں گے حضرت وہاں طریقہ دوسرا تھا، یہاں طریقہ بدل گیا ہے۔ تو اگر بھیک مانگنے کا طریقہ ہو، ڈھنگ ہو، سلیقہ ہو، قرینہ ہو تو بھیک بھی مل جاتی ہے، ورنہ تم اکڑے رہو گے، اکڑے رہو گے، اکھڑے رہو گے، کھڑے رہو گے۔ اکڑنا نہیں ہے، جھک جانا ہے، جھک جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ۔ قدم پکڑ دی، کہا حضور کرم کر دیجئے، کہا تجھے بہت جلدی ہے، کہا چل میں تجھے 12 مہینے میں حافظ بنا دوں گا۔ کیا مہینے میں؟ 12 مہینے میں۔ قدم پکڑ دیے، دباتے دباتے کہا حضور
آپ اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں حضرت، میں تو آپ کا غلام ہوں، کرم فرما دیجیے۔ کہا حضور تھوڑا اور کرم کر دیجیے۔ آپ نے کہا چل میں تجھے 8 مہینے میں حافظ بنا دوں گا۔ کیا مہینے میں؟ 8 مہینے میں حافظ بنا دوں گا۔ پھر قدم پکڑ لیے، دباتے دباتے بولا، کہا حضور جب اتنا کرم ہو ہی گیا ہے تو تھوڑا سا ہو۔ ارے مسکرا کے تو بولو یار، ارے اس کے مانگنے کا ڈھنگ تو دیکھو۔ پھر قدم پکڑ لی، دباتے دباتے بولا، کہا حضور تھوڑا اور کرم کر دیجیے۔ آپ نے کہا چل پریشان نہ ہو، میں تجھے 3 مہینے میں حافظ بنا دوں گا۔ پیچھے والے بھی ذرا کہیں زور سے۔ پھر قدم پکڑ لیے، دباتے دباتے بولا، کہا حضور جب اتنا کرم ہو ہی گیا ہے تھوڑا سا، کہا چل 2 مہینے میں۔ آواز بڑھا کے بولو یار، لنگر بٹلا لے لو، جلدی سے بولو سبحان اللہ۔ لنگر پہ تو یہ قوم ویسے ہی ٹوٹ ٹوٹ کے پڑتی، چاول نیچے گر رہا ہے، بوٹی نیچے گر رہی، فکر نہیں۔ ارے یہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے لٹاتے ہیں، ارے ایسے مت لٹایا کرو، بٹھا کے کھلایا کرو، لنگر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اگر بیٹھے ہو تو خواجہ شرف ابدال کے نام پہ کہو سبحان اللہ۔ پھر قدم پکڑ لیے، دباتے دباتے بولا، کہا حضور جب اتنا کرم ہو ہی گیا ہے تو تھوڑا سا، آپ نے فرمایا تجھے 2 مہینے کے بہت جلدی ہے، کہہ تو دیا 2 مہینے کا بہت جلدی، کہا حضور بہت جلدی، دلہن انتظار کر رہی گھر میں۔ آپ نے فرمایا جا چلا جا، جا میں تجھے 1 مہینے میں حافظ بنا دوں گا، لیکن اب کہنا مت۔ کیا مہینے میں؟ 1 مہینے میں۔ اور سے بولو 1 مہینے میں۔ یا عادت کا فیضان ہے کہ میری آواز بیٹھتی نہیں ہے، پریشان مت ہو، اور جتنا لیٹ بولتا جاؤں گا اتنی کھلتی چلی جائے گی۔ 1 مہینے میں حافظ بنا دوں گا، اب کہنا مت، نہیں کہوں گا۔ خانقاہ سے باہر نکلا، گیا ادھر ادھر دائیں بائیں بغیچوں میں، کھیتوں میں گھوم گھام کر تھوڑی دیر کے بعد آیا۔ آنے کے بعد پھر وہاں دروازے کھڑا ہو گیا۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو 360 8 کھاٹ 360 دن میں بھی کبھی جاتا ہے تو کچھ بڈھے ایسے ہیں جو نہا کے بھی نہیں جاتے۔ ہمارے علاقے میں ایک وکیل ہے، وہ تو کبھی انہوں نے بتایا کہ 20 سال سے نہایا ہی نہیں ہے اس نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور اگر 8 دن والی میں پہنچ بھی گیا تو مشکل کر دیتا ہے جینا۔ ادھر نماز کھڑی ہوئی، ایسے ایسے کھانسی اٹھتی ہے اس کو کہ جیسے ہی کوئی بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو۔ بڑا عجیب رونا ہے۔ ادھر دعا ہو رہی، پیچھے سے کچھ نٹھلے نالائق بچے کرتے ہیں آمین 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 آمین، ایسا شور مچاتے ہیں اور مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں۔ فرض تو بڑی مشکل میں ہوتی ہے، سنتیں پڑھتا کون ہے؟ سنتیں پڑھا کرو۔ تو کیسے سنی مسلمان ہو کہ سنتیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں؟ آمین۔ امام صاحب کر رہے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ کچھ لوگ پیچھے سے اتنے نالائق بچے، امام صاحب جلدی بند کیجئے خدا کے واسطے، تمہاری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھتے میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچوں کو آمین آمین، یہ کیا ہے؟ ایسے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ آمین، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اب روتے ہوئے چلے حضرت تعویذ بنا دو، کام نہیں ہو رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی۔ ارے برکت کہاں سے ہوگی بھائی؟ برکت تیری اتنی زیادہ ہے، بہت اچھی وقت چلا رہے ہیں، اتنی حرکت تیری، برکت کہاں سے ہوگی؟ ارے برکت تو تب ہوتی کہ جب تو نماز فرض ادا کرتا، سنتیں پڑھتا، نوافل پڑھتا، اور پھر اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں روتا، تیری آنکھوں سے اشک بہ رہے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس دعا میں جلد بازی ہو، جس دعا میں عجلت ہو، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، اور جس دعا میں تھوڑا سا انتظار کیا جائے، تاخیر کی جائے، دیر تک دعا کی جائے، اور اگر بندہ روتا ہے اللہ کو اس بندے کے آنسو اتنے عظیم ہیں کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ اختر رضا سلطانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بچہ ہے آپ کی نوجوان ادھر ادھر گھوم کے آیا، آکے خانقاہ کے بلند دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے دیکھا، فرمایا بھائی ادھر کیوں کھڑے ہو، آ جاؤ یہاں۔ حضرت کھڑا ہو،
कहा खड़ा हूँ अच्छा लग रहा है, कहा आ जाओ बेटा आ जाओ। करीब आया, आकर के धीरे 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 बैठ के, कहाँ चले गए थे नजर नहीं आ रहे थे। कहा हुजूर बस यहीं गया था। धीरे से एक हाथ बढ़ाया, पैर पकड़ लिया, फिर दबाने शुरू कर दी। दबाते दबाते बोला, कहा हुजूर अगर थोड़ा सा करम और हो जाए। शैतानपुरा में बैठे सुन्नी हो, आज इन बच्चों ने प्रोग्राम ये लगाया है, कराया है। परवरदिगार आलम इन बच्चों को सलामत रखे, मेरी दुआ। कदम पकड़ लिए, कहा हुजूर थोड़ा सा और करम हो जाए। अच्छा, धीरे धीरे पैर पकड़ लिए। कहते हैं अल्लाह अकबर, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। कदम पकड़ के कहा हुजूर थोड़ा सा और करम हो जाए। हज़रत ख्वाजा इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुझे बहुत जल्दी है, जा चला जा, जाके मुल्तान में ऐलान कर दे कि जो आज नमाज फजर इस्माइल मुल्तानी के पीछे अदा कर लेगा वो हाफिज़ कुरान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नौजवान चला, हर दुकान मकान तिराहा हर चौराहे के ऊपर ऐलान कर रहा है कोई जिसे आज हाफिज कुरान बनना हो, जो हजरत ख्वाजा इस्माइल मुल्तानी के पीछे जो आज नमाज फजर अदा कर लेगा वो हाफिज कुरान हो जाएगा। हर दुकान के सामने, हर मकान के सामने, हर चौराहे के सामने, हर दुकान के सामने, हर गली कूचे में, गली छोटी हो तो ऐलान कर रहा है, गली बड़ी हो तो ऐलान कर रहा है, शाहराह पे ऐलान कर रहा है कि जिसे हाफिज कुरान बनना हो, जो आज नमाज फजर हजरत ख्वाजा इस्माइल मुल्तानी के पीछे अदा कर लेगा वो हाफिज कुरान हो जाएगा। ऐ फलपुर के सुन्नी को अख्तर रजा सुल्तानी को कहने की इजाजत दी जाए। फारून बरकाती साहब के हवाले से मैं जुमला देना चाहता हूँ। जब लोगों ने ये ऐलान सुना और जब रात हुई तो लोगों ने देखा कि जैसे ही मस्जिद से अज़ान की सदा बुलंद हुई, लोगों ने अपने मकान को छोड़ दिया है, लोगों ने अपने बिस्तर को छोड़ दिया है, लोगों ने अपनी खलबतों को छोड़ दिया है, लोगों ने अपनी जलवतों को छोड़ दिया है, लोगों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया है। जामा मस्जिद मुल्तान की तरफ जा रहे हैं। मुल्तान की जामा मस्जिद है, हज़रत ख्वाजा इस्माइल मुल्तानी है, मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए हैं, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी है। आप रुकू में गए, सजदा किया। हज़रात अगर मेरी तरफ दिल मदीने की तरफ, तारीख शाहिद है, इतिहास साक्षी है। जब हज़रत ख्वाजा इस्माइल मुल्तानी दाहिनी जाने जब आपने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जितने लोग दाहिनी जाने थे वो सब हाफिज़ कुरान हो गए। जब आपने बाईं जानिब सलाम फेरा, जितने लोग बाईं जानिब थे वो सब हाफिज़ कुरान हो गए। तो अख्तर रज़ा सुल्तानी को कहने की इजाजत दी जाए कि जब मुल्तान के इस्माइल का ये आलम है, अरे जब उनका ये पावर है, तो जो ताजदार मदीना सैयदुल अंबिया तमाम नबियों के सरदार मेरे मुस्तफा का पावर क्या होगा। जब उनके किताब भर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुहताज का आलम क्या होगा। 12 बजे का संकेत आ चुका है, 4 मिनट बाकी है शेष। अगर इजाजत हो तो 4 मिनट कुछ विशेष कुछ कह दूं, इजाजत है? तो मिलकर के सारा मजमा पढ़े कि मुबारक हो खैरुल अनाम मुबारक हो खैरुल अनाम। आगे वालों ने सुना, पीछे वाले भी सुन ले कि बोले कर खुदा। और कमेटी वालों सुनो और आज ये वादा करके जाना कि न छोड़ेंगे हम आला हजरत का दामन। इंशाअल्लाह पूरा मजमा जोर से कहा इंशाअल्लाह कि न छोड़ेंगे हम आला हजरत का दामन, वही हर मुसीबत में काम आ रहे हैं। फिरिश्तों ने आकर कहा आमना से कि अब अंबिया के इमाम। अमन रजा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शाहरुख मियाँ आज वादा करके जाइए कि न छोड़ेंगे हम और हमें देख कर, तुम्हें देख कर, हमें देख कर हश्र में सब कहेंगे वो देखो रज़ा के गुलाम, रज़ा के गुलाम।
ہیں زور سے غلام آ رہے ہیں وہ دیکھو رضا کے غلام وہ دربار عالی ہے میرے نبی کا فرشتے جہاں صبح شام الحمدللہ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے پورے علاقے میں کھانسی علاقے میں چاہے موٹا ہو کانا ہو گنجا ہو ہاں اونچا ہو کہ نیچا ہو موٹا ہو کہ پتلا ہو چٹکی سے اڑا دیں گے پاس اپنے بریلی کا ایک ایسا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہاں الحمدللہ نہ چور ہاریم نہ راج ہاریم نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے نہ کوئی ظالم راجہ اسے ہر سکتا ہے وہ کیا ہے اسے آپ دبیہ شکتی کہتے ہیں علم ایک ایسی دولت ہے کہ جسے کوئی چرا نہیں سکتا اور سنو میں عرض کر رہا تھا جتنے میرے پیارے بیٹھے ہیں سنیں کہ یہ حجاب کیا ہے پردہ کیا ہے آخری بات میں رکھ دوں لیکن جب مکے کی پاون دھرتی پر حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں سرکار کو دیکھا تو یہ بھارت کے بدوان بھی خاموش نہ رہے کون ہیں یہ سوامی اڑگڑانند جی ہیں یہ قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں سرکار کی سندرتا کو جب دیکھا ہے انہوں نے جو ہے تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد تو ہندوستان کے الگ پنڈت بھی خاموش نہ رہ سکے جو پڑھے لکھے بدوان تھے یہ کہتے ہیں کہ سندر روپ کمل مسکائی نام محمد جگما چھائی اور یہ کون ہے یہ سوامی اڑگڑانند جی ہیں یہ کہتے ہیں میدان محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا ہم نے سمجھ لیا ہے کون ہے جو ہمارے کام آئے گا لا الہ الا اللہ پرم پدم جنم بیکن پراپت ہوئی جب یہ نام محمدم وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کون ہمارے کام آئے گا تو مہاراج جی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جب سنگرام کا دل ہوئی اس دن محمد ہوئی کوئی نہیں ہوگا صرف میرے آقا ہوں گے جو کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا حضرت آدم جب کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کہیں گے انا لہا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا سنو آج میرے آقا کتنے موڈ میں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میرے آقا کتنے موڈ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکار آج اتنے موڈ میں ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا چچا عباس تم نے مجھے کب سے مانا وہ تو آخری جملے ہیں حضرت استقبال کریں ہاتھوں کو لگا کے کہیں سبحان اللہ ایمانداری بتائیے کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ پسینہ مجھے نکل رہا ہے لیکن آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اگر اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں اگر اچھا لگ رہا ہے تو پیار سے بولو سبحان اللہ ایسا ہو نہیں سکتا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا نے مجھ سے کہا اے چچا تم نے مجھے کب سے مانا بات ماننے کی ہے اگر بات ماننے کی ہے تو کلمہ تو میں نے بہت بعد میں پڑھا بہت بعد میں ایمان لایا لیکن اے اللہ کے نبی اگر آپ سچ پوچھیں تو میں تو آپ کو بچپن سے ہی ماننے لگا تھا کب سے ماننے لگا تھا بچپن سے ماننے لگا تھا نبی کے چچا حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مصطفیٰ تداد القمر نبی کے چچا حضرت عباس عرض کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں چچا بچپن میں کیا دیکھا جو مان بیٹھے بچپن میں کیا دیکھا جو مان بیٹھے تو نبی کے چچا حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ بچپن میں جھولے میں جھولتے تھے تو جھولے میں جھولتے بھی رہتے تھے اور آسمان کے چاند سے باتیں بھی کرتے رہتے سبحان اللہ کس سے باتیں کرتے تھے کس سے باتیں کرتے تھے زور سے بولو ارے زور سے بولو زور سے
میں نبی احمد مختار کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا کس سے باتیں کرتے تھے؟ چاند سے باتیں کرتے تھے. نبی کے چچا حضرت عباس کرتے ہیں یا رسول اللہ چاند آپ کو دیکھتا تھا, آپ چاند کو دیکھتے تھے, وہ آپ کی سمجھتا تھا, آپ اس کی سمجھتے تھے. اے دھنپور کے سنیوں, اختر رضا سلطانی کو کہنے کی اجازت دی جائے کہ جو نبی بچپن میں آسمان کے چاند سے باتیں کر سکتا ہے وہ نبی اپنے مزار میں رہ کر ہم دھولپور والوں کو صلاۃ و سلام بھی سن سکتا ہے. وہ سنتا کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی سنتے ہیں. میرے نبی سنتے ہیں, میرے نبی سنتے ہیں. مچل کے بولو سبحان اللہ. میرے نبی سنتے ہیں. اور جب نبی سنتے ہیں, جب نبی اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب حضور کے نام پر آئیں, جب گھر سے نکلیں تو نماز عشاء ادا کر کے آئے, غسل کریں. ہم غسل کرنے کے بعد وضو بنائیں, نماز ادا کریں, پاک بالکل طیب و طاہر بن کے جلسے میں تشریف لائیں. پتہ نہیں کس محفل میں آقا تشریف لے آئیں. اور یاد رکھو کہ نگاہ یار ہو جائے تو بیڑا, نگاہ یار ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے, پار ہو جائے. اور یہاں آیا کرو کہ اپنی تکلیفوں کا نوارن کرانے کے لیے, اپنی مصیبتوں کے لیے دعا کیا کرو. اے اللہ تیرے محبوب کے میلاد میں بیٹھے ہیں, اس میلاد کی برکت سے مولا تو ہماری دعا کو قبول فرما لے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ یہ نیت لے کر کے آئیں گے, کچھ سیکھنے کی نیت لے کر آئیں گے تو آپ کامیاب ہو کر لوٹیں گے. اور خالی آپ آئے, آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. کچھ سنی تو ایسے بھی ہیں کہ قاری صاحب نے قرآن پڑھا, ناظم صاحب نے نظامت کی, شاعر صاحب نے کلام پڑھا, خطیب صاحب نے تقریر کی, لیکن وہ بالکل ہٹے نہیں, نہ تو جلسے میں آئے نہ پنڈال میں آئے. لیکن جیسے ہی خطیب نے پڑھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, جیسے ہی سلام ہوا وہ فوراً بستر سے اٹھے. کیا ہوا؟ کا سلام ہو رہا ہے, تبرک لینے کے لیے. تو ایسے تبرک والے بھی نہ بنے. سب سے بڑا تبرک یہ ہے کہ جب ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں اس کو آپ سنو, اسے آپ سنیں. اس سے بڑا کیا تبرک ہوگا؟ اس کے بعد پھر جو آپ کو کھانے کے لیے ملے گا وہ بھی تبرک ہے, لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں یہ بھی تبرک ہے. اور قوم کی بیٹیوں کو بس آخری بات, چونکہ 12 بج چکے ہیں. ہاں, ہمارے بندیل کھنڈ میں لوگوں کا منہ کھلنے لگتا ہے 12 بجے سے. جی اچھا, فرمائشیں ہیں کہ پچھلے جلسے میں نہیں ہوئی تھی, اس کو میں پورا کر دوں. اچھا ادب کے ساتھ سن لیجیے گا, میں آپ کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں چونکہ پچھلے جلسے میں بڑی شکایت تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر چھتیس گڑھ میں پڑھا تھا میں نے اذان. وہاں کی کمیٹی کہتی تھی کہ وہ لمبی گردن والوں کو بلائی جو اذان پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حوصلہ چاہیے. ہاں, اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. اتنی دیر رات میری ماں بہنیں جو تشریف فرما رہی ہیں, میری قوم کی بیٹیوں, تمہارا یہ بھائی تم سے گزارش کر کے جا رہا ہے. میں نے تم سے کہا ہے کہ یہ میلے بازار انہیں چھوڑ دو, اپنے بچوں کو ایسا بناؤ. تمہیں پتا ہے جب تمام نواب اکٹھا ہوئے اور جب میدان میں شیر چھوڑا گیا, کہا دیکھنا ہے کہ شیر سے کون مقابلہ کرے گا, ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے بازو میں کتنا پاور ہے. تو حیدر علی بیٹھے ہیں, وہ 17 سال کا ٹیپو میدان میں اترا ہے. تم وہ قوم ہو, سنو, حضرت ٹیپو سلطان میدان میں اترے اور آنن فانن میں آپ نے شیر کا جبڑا پھاڑ کے رکھ دیا. بولو زور سے, شیر کا جبڑا پھاڑ کے رکھ دیا. حیدر علی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اپنے گھر پہنچے, جا کر اپنی بیوی سے کہا, اپنی زوجہ سے کہا, ٹیپو کی ماں سے کہا, اے ٹیپو کی ماں, جب میرا بیٹا جب میدان میں اترا میں خوف زدہ تھا, مجھے ڈر تھا کہ شیر کہیں پنجہ نہ مار دے, کہیں ٹیپو کو نقصان نہ پہنچا دے. لیکن میرے حیرت کی انتہا نہ رہی, ایک ہی بار میں ٹیپو نے اس کے جبڑے پھاڑ کے رکھ دیے.
اتنی طاقت ٹیپو کے اندر کہاں سے آئی ہے؟ اے میری قوم کی بیٹیوں سنو، اے میری ماں سنو، حضرت ٹیپو سلطان کی ماں کا تاریخی جواب عرض کرتی ہے، اے میرے سردار وہ شیر میرے ٹیپو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ جب سے میرا ٹیپو پیدا ہوا ہے میں نے جب بھی ٹیپو کو اگر جو ہے اپنے آنچل کا دودھ پلایا ہے تو میں درود پڑھتی رہی، میں قرآن پڑھتی رہی، جب بھی میں نے کھانا کھلایا تو اسے قرآن کی آیات پڑھ کے کھانا کھلایا ہے۔ آپ کی بات نہ کرتی ہیں، اے میرے سردار وہ تو ایک شیر تھا، میرا بیٹا ٹیپو تو شیر قمر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے برق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے، لیکن سنو حضرت عیسیٰ پیغمبر کے بعد جو زمانہ گزرا ہے، زمانہ اندھکار میں ڈوبا ہوا تھا، پوری سنسار میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اندھیرے کے ساتھ ساتھ اندھکار بھی پھیلا ہوا تھا، لیکن مکے کی پاون دھرتی پر محسن انسانیت جانے کائنات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، اے میری ماں بہنوں سنو، تمہارا وقار کچھ نہ تھا، تمہارے ساتھ تو کھیلا جاتا تھا، اور جس طرح ہم آم کا جو ہے پھل چوستے ہیں اور چوس کر پھینک دیتے ہیں، تمہاری کوئی عزت نہ تھی، معاشرے میں تمہیں کوئی پوچھتا نہ تھا۔ وہی مرد حضرات رات بھر شراب پیتے، عورتوں سے ناچ نچواتے تھے، رقص و سرور کی محفلیں سجاتے تھے، شراب کے مٹکے خالی ہو جاتے تھے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں سنو، عورتوں کو ایک نحوست کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا، انہیں کچھ نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ مکے کی دھرتی کے حالات عجیب و غریب تھے۔ وہی باپ اگر پتہ چل گیا کہ یہ میری بیٹی ہے، اگر ماں نے چوری چھپے پال بھی لیا ہے اور اگر بیٹی بڑی ہو گئی تو وہی باپ ہے جو اپنی بیٹی کی زلفیں گھسیٹتا ہوا جو ریگستان کی طرف لے جا رہا ہے۔ بیٹی کہہ رہی ہے بابا اس کا پتھیرے میں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ باپ چپ بیٹھا ہوا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے۔ سنو مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، شراب کے بدمست نشے میں وہ چور ہے اور وہاں گیا جا کے اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھود رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے بابا اس اندھیری رات میں کہاں لے کر کے آئے ہو؟ وہ سنگ دل خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے، مجھے کہنے کی اجازت دو۔ گڈھا جب کھود دیا گیا ہے، بیٹی کے بالوں کو پکڑا ہے، اس گڑھے کے اندر ڈال دیا ہے، بیٹی پیر پکڑ لیتی ہے، بابا اگر جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دو، آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی، لیکن بابا مجھے اس گڑھے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ میرا گناہ کیا ہے؟ میری سزا کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ اے بیٹی گڑگڑا رہی ہے لیکن وہ سنگ دل باپ ہے کہ جو خاموش ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں سنو، جب بیٹیوں کو زندہ نرگور کیا جا رہا تھا، وہی باپ جب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے جب واپس لوٹتا تو خوشیاں مناتا، دوستوں سے کہتا میں اپنی بیٹی کو گاڑ کے آ گیا ہوں، اسے دفن کر کے آ گیا ہوں۔ لیکن سنو جب مکے کی دھرتی پر پیغمبر تشریف لائے، جب حضور نے دیکھا کہ حالات یہ ہے تو میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں ان بیٹیوں کو زندہ نرگور مت کرو، یہ بیٹی تمہارے لیے نحوست نہیں ہے۔ کون کہتا ہے یہ بیٹی تو تمہارے لیے رحمت ہے، یہ بیٹی تو تمہارے لیے برکت ہے۔ آقا نے اعلان فرما دیا کہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے زحمت نہیں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں۔ یاد رکھو باقی جنت کا وہی حقدار ہے جو نبی کے عشق میں بیمار ہے۔ اب نہ ہوگی دفن زندہ بیٹیاں، آ گئے سرکار بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آگئے سرکار بیڑا پار ہے۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں جو سوسائڈ کر رہی ہیں جہیز کی خاطر۔ وہ بوڑھا باپ پردیش کمانے نہیں جا سکتا جس کے مکان کے اندر دروازہ نہیں ہے، پردہ ڈلا ہوا ہے۔ آج کے جلسے کا پیغام یہ ہے، اے سماج کے ٹھیکیداروں، اے مکھیا چودھری، اے چودھری لوگوں، اے نیتا لوگوں سنو، اگر تمہارے محلے سے کوئی لڑکی اگر بھاگتی ہے، اگر کوئی بیٹی اگر جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار پورا سماج ہے۔ اپنی بیٹیوں کو کنٹرول میں لاؤ۔ آج اغیار نے کیا کیا منصوبے بنا کے رکھے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرو، پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ انصاف کرو۔ مجھے کہنے دو بہنیں ہیں، ایک بوڑھا باپ ہے، ہر روز رشتے کے لیے جاتا ہے، روز 1 سال 2 سال ہو گیا ہے۔ امر اجالا کی رپورٹ ہے، جب وہ مسلسل جو ہے رشتے کے سلسلے میں ادھر ادھر جاتا ہے، بیٹیاں رات کو جاگ رہی ہیں، باپ جب واپس آیا دروازہ بند ہو گیا، دوسرے کمرے میں بیٹیاں ہیں، اور بغل والے کمرے
میں باپ اور ماں ہیں. جب وہ ماں پوچھتی ہے بتائیے آپ رشتہ دیکھنے گئے تھے کیا ہوا؟ گھر پسند آیا. باپ کہتا ہے گھر بہت اچھا ہے, گھر بہت پسند آیا, لڑکا بہت پسند آیا, لیکن ان کی ایک مانگ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا وہ جہیز کے ساتھ ساتھ 2 موٹر سائیکل بھی مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے مسلمانوں سنو, آج تم اپنے بیٹوں کو بیچ رہے ہو, موٹر سائیکل کاروں کے نام پر بیچ رہے ہو. تم کیسے حضور کو منہ دکھاؤ گے؟ کل میدان قیامت میں تم سیدہ فاطمہ کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ اپنے بیٹوں کو جہیز پر مت بیچو, انہیں بھکاری مت بناؤ. ارے تیرے بیٹے کے بازوؤں میں اگر طاقت ہے تو موٹر سائیکل 1 نہیں 4 خرید لے گا, کار 1 نہیں 4 خرید لے گا. اگر اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے کہ بیٹی تیرے گھر میں قدم رکھے اور تیرے گھر کا نقشہ بدل جائے, لیکن تم بھیک مت مانگو. جن بچیوں کو سسرال میں ہونا چاہیے تھا, جہیز کی خاطر وہ اپنے مائکے میں بیٹھی ہیں. مجھے کہنے کی اجازت دی جائے میرے پیاروں, سنو. وہی باپ ہے جب اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ اتنا پیسہ مانگ رہے ہیں, دونوں بیٹیوں نے اپنے کانوں کو دیوار سے لگا دیا ہے, اپنے باپ اور ماں کی آواز کو سن رہے ہیں. جب دونوں بہنوں نے سنا تو ایک بہن بڑی بہن سے کہتی ہے کہ باجی بتائیے ہم کیا کریں, نہ تو ہمارے ابا کے پاس اتنا پیسہ ہے نہ وہ کر سکتے ہیں. ماں باپ کی بے بسی پر دونوں بہنوں نے مشورہ کیا. وہ بیٹیاں سوسائڈ کر لیتی ہیں, یہ امر اجالا کی رپورٹ ہے. سنو, آج جہیز کی خاطر کتنی بیٹیاں مر رہی ہیں. جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے اس کی انہیں جوان بیٹھی ہے, بھائی چپ ہے کہ کہہ نہیں سکتا, ماں تو بھل بھل کے خود ہی مرتی ہے, باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا, جی میں آتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو کیوں نہ دفنا دیں. لال جوڑا تو دے نہیں سکتے, لال چادر میں کیوں نہ کفنا دیں. یہ سہاگن ہے, گھر سے جاتی ہے, اپنے خون جگر سے پالا ہے, اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا کہ زر پرستوں نے مار ڈالا ہے. آج جو بیٹیوں کی ہتیا ہو رہی ہے, آج جو ان کا قتل ہو رہا ہے, اس وقت بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, لیکن آج بھکاریوں کی وجہ سے بیٹیاں مر رہی ہیں. یاد رکھو, ان سے بھیک مانگنا بند کرو. مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگو, اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہارا دامن چھوٹا پڑ جائے گا. غریب بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرو. اور نوجوانوں, تمہیں اپنی جوانی پہ ناز اگر ہے تو یاد رکھو, اس جوانی میں ایسے بٹن کھول کے چلتے ہو, مسجد میں جاتے ہو تو سینہ دکھا کے جاتے ہو. تو کسے سینہ دکھا رہا ہے؟ اپنے اللہ کو سینہ دکھا رہا ہے. ادب کے ساتھ بند کر کے جاؤ. اور یاد رکھ, کسی نیک بچی سے, کسی غریب بچی سے نکاح کر, تاکہ تیری زندگی کامیاب ہو جائے, تیری زندگی پاک اور پوتر ہو جائے. جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے اسی اسوہ کریم پہ اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے. میرے کہنے میں, آپ کے سننے میں جو جانے انجانے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں, اللہ شفقت لسانی کی بنیاد پر کچھ بولا ہو, اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما. اور جو صحیح بولا گیا ہے پروردگار عالم اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, اسلام پورا اور اس محلے کے اندر جتنے سنی مسلمان ہیں, نوجوان ہیں, جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے, یا اللہ ان بیٹیوں کو گھر بیٹھے نیک رشتے عطا فرما. جو بچے ابھی جن کے کوئی روزگار نہیں ہے, یا اللہ ان بچوں کو بہتر روزگار عطا فرما. اے قوم, وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ, تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا زمانہ, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. اور قوم کا ہر بچہ حسین ابن علی ہو. تو چمکتا تھا صداقت کا ستارہ بن کر, عدل و انصاف کی کشتی کا کنارہ بن کر. اتنا احساس تو کر, صاحب ایمان تو ہے, کلمہ خواہ محمد کا مسلمان تو ہے. آئیے میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھیے. زور سے پڑھیے, زور سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ توبہ کر لیجیے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے. یا اللہ تو ہمیں نیک بنا, اچھا بنا, ستھرا بنا, سچا بنا. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے مولا تو ہمیں نمازی بنا دے. ماں باپ کی خدمت کا سچا جذبہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں بچوں کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو نمازی بنا دے, نیک بنا دے. اے اللہ میرے بولنے میں, آپ کی سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, مولا اپنے کرم سے معاف فرما. میرے شریف کے بزرگوں کو مولا ہم سبوں کو صدقہ عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.